السلام علیکم۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا، کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان، بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائے، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہو، نماز کے لیے کیوں نہیں؟ اگر نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ سوچا کرو اگر کل کو زندہ ہی نہ رہے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا نماز کیوں چھوڑی تو کیا کہو گے؟ اپنے اعمال پر غور کرو، اب خود سے سوال کرو، کیا تم تیار اللہ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا تم نے اتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں کہ بنا پچھتاوے کے اللہ کے حضور حاضر ہو سکو؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے سامنے صرف پچھتاوے کے آنسو ہی رہ جائے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،